پہلا کرنتھیوں 8 باب پہلی آیت سے 13 آیت تک، صفحہ نمبر 159۔ بتوں کی قربانی کی ضیافتوں کے بارے میں سوال۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں، اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں۔ چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا، ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہ گار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہ گار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، اور خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ آمین۔